السلام علیکم میرے پیارے بھائی، کافی دن ہو چکے ہیں کہ ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ یہ تجربہ شدہ ایک نسخہ جو میں نے پہلے دور میں جو میں کام کرنا شروع کیا، عشق لگا میرے کو سونا چاندی بنانے کا، اسی وقت کا یہ نسخہ مجھ سے بن پڑا تھا، لیکن ہوس کی وجہ سے میں نے آگے جانے کی کوشش کی، اس لیے اس نسخے کو چھوڑ دیا۔ اب وہ مجھے یاد آیا ہے دوبارہ، ابھی میں بھی بناؤں گا، مجھے بالکل یاد ہے، اور میں نے ایک دو شاگرد ہے اس کو بھی بنانے کے لیے کہا، انشاءاللہ بن جائے گا۔ بالکل بہترین نسخہ اور بالکل مجرب، بالکل بہترین یہ نسخہ، بالکل تانبے کو سونا کرے گا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ آپ 1 پاؤ 250 گرام کلمی شوریہ لے لیں، اچھے والا ہو، کسی میں کوئی نمک کھاد وغیرہ ملی ہوئی ہوتی ہے اس سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد 1 پاؤ یعنی 250 گرام آپ کلمی شوریہ لے لیں۔ اس کے بعد اریٹھا ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، پنسار سے بآسانی اور سستی مل جاتی ہے۔ اریٹھا بھی کہتے ہیں، ہریٹھا بھی کہتے ہیں، گول گول وہ دانے ہوتے ہیں، بیج ہے ایک درخت کا، اس کے اندر اور بیج ہوتے ہیں۔ یہ اریٹھا آپ 10 تولے لے لیں، سوکھا ہو، مارا ہوا نہ ہو، یعنی کمزور نہ ہو، اس کے دانے جو ہیں صحیح ثابت ہوں۔ اچھا، آپ ایسا کریں گے کہ اریٹھے کو آپ کسی تھوڑا سا ہتھوڑی سے کوئی دھک لگائیں گے تو اس کے اندر سے ایک بیج نکلے گا، اس کو پھینک دینا ہے۔ باہر والا چھلکا جو ہے نا، آپ اس کو چھلکے کو رکھ دینا ہے۔ اس طریقے سے سارے اریٹھے جو ہے نا، ان میں سے یہ بیج نکال دیں، بیج نکال کر پھینک دیں۔ آپ کہیں بھی کریں، وہ ہمارے کام کریں، باہر والا چھلکا جو ہے ٹوٹ جائے گا، اور 2 حصے 3 حصے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ لے لیں، اس کو تھوڑا کڑاہی کو گرم کریں، گرم کر کے اس میں چھلکے اریٹھے کے ڈال دیں۔ چھلکے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایسے اس کو کوٹیں گے تو یہ چھلکے جو اریٹھے کے ہیں یہ کوٹے نہیں جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا اس کو آگ میں گرم کریں گے، گرم کرنے کے بعد آپ اس کو لوہے کے حمام دستے میں کوٹیں گے تو بالکل یہ پاؤڈر ہو جائے گا۔ لیکن سارا پاؤڈر کرنا ہے، اگر کچھ چھلکے بچ جائیں تو وہ بھی کام کے پھینکنے نہیں ہیں۔ اچھا، اب کام شروع کرنا ہے آپ کو۔ 1 پاؤ کلمی شوریہ آپ کسی کڑاہی میں رکھ کر آگ پر رکھ دیں، چاہے لکڑی کی آگ ہو، چاہے گیس کی آگ ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ 10 تولے جو اریٹھے والا پاؤڈر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ پڑا رہے۔ اچھا، اب نیچے آگ دے دیں، کلمی شوریہ پگھلے گا، پگھل کر پانی بن جائے گا۔ اچھا، اب آپ ایسا کریں کہ آگ کو بالکل ٹھنڈا، جیسے انڈا بھی نہیں پک سکتا اس سے بھی نیچے کی حرارت میں کلمی شوریہ کو آگ دیں۔ ہم نے بھی کئی بار ایسے کیا تھا، استاد کا تو بتایا ہوا تھا کہ بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آ کر بھول ہو جاتی تھی ہمارے کو کہ کلمی شوریہ آگ میں بالکل پانی بنا ہوتا تھا، ہم اریٹھے کے چھلکے ڈالتے تھے، وہ چنگاری نکالتے تھے۔ اس طریقے سے کئی بار ہم اس نسخے میں ناکام ہوئے۔ اب اسی لیے کیونکہ میرا تجربہ شدہ ہے، اسی لیے میں آپ کو بالکل گارنٹی کے ساتھ جیسے میں نے بنایا تھا ایسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کلمی شوریہ جب پگھل جائے تو آگ ٹھنڈی کر دیں، آگ اتنی ٹھنڈی کر دیں کہ اس کے اوپر تہ جم جائے، کلمی شوریہ کی تہ اوپر بن جائے، بالکل ٹھنڈا بھی نہ ہو، ٹھنڈا ہو جائے گا تو کام نہیں کرے گا، اتنا پگھلا ہوا ہو کہ کلمی شوریہ کی اوپر تہ بنی رہے۔ اچھا، آپ ایسا کرنا ہے کہ چٹکی اس جو آپ کے پاس چھلکے کوٹے پڑے ہیں اس کی تھوڑی سی چٹکی، ½ گرام جتنی، اس کلمی شوریہ کے اوپر ڈال دیں۔
آپ دیکھیں گے اگر کلمی شوریے میں وہ چنگاری نکلتی ہے تو چنگاری سے نکلنے کے وجہ سے آپ کا نسخہ ناکام ہوگا۔ ایسے ٹھنڈا ہو کلمی شوریہ کہ چنگاری نہ نکالے، اتنا ٹھنڈا ہو، بالکل آگ ختم بھی نہ کریں، اوپر تہ جمی ہوگی۔ آپ اریٹھے کا چھلکا جب پاؤڈر اس کے اوپر ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو چنگاری نہیں نکالے۔ اچھا اب کام کا ہے، آپ آہستہ آہستہ دوسری چٹکی لگائیں، کچھ دیر کے بعد تیسری لگائیں۔ اگر تہ کو دیکھیں کہ تو زیادہ جم چکی ہے تو اس کو کسی چمچ سے اٹھا کر الٹ دیں، یعنی اسی کلمی شوریے کے اندر نیچے والا حصہ اوپر کر دیں، اوپر والا حصہ نیچے کر دیں، یعنی تہ جم جائے گی۔ اتنا ٹھنڈی آگ ہو، آگ بالکل ختم بھی نہ ہو۔ اچھا آہستہ آہستہ کرتے چٹکیاں لگاتے لگاتے، اگر چنگاری نکالے چٹکی لگانے سے تو آگ ٹھنڈی کرنی ہے۔ یہی جگہ ہے جو آپ بھول بھی سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے کئی بار یہ نسخہ بنایا، ہم سے نہیں بن پڑا، وجہ یہ تھی کہ آگ زیادہ تھی، جو ہم چٹکی لگاتے تھے وہ ہمارا مواد جل جاتا تھا۔ اسی لیے استاد نے کہا کہ یہ ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک سے آپ کامیاب ہو گئے۔ لوگ بتا تو دیتے ہیں لیکن اس کا اصل راز نہیں بتاتے، یعنی میں آپ کو ایسے بتا دوں گا تو یہ آپ نسخہ کریں گے تو آپ کامیاب نہیں گو۔ میرا کیونکہ تجربہ ہے اسی لیے میں اسی ٹیکنیک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ اریٹھے کی چھلکے آپ ڈالنے سے اگر وہ چنگاری نکلنی ہے تو آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، اگر نہیں نکلتی چنگاری تو آپ اس کو اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہے چھلکے وہ بھی ڈالتے رہیں، چھلکے کا پاؤڈر، اور وہ جو تہ جم جائے اس کو بار بار اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر، ساری تہ بھی نہ بنے، کچھ نہ کچھ پانی بھی پڑا ہو کلمی شوریہ کا۔ اچھا ایسے کرتے 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 آپ یہ 10 تولے والا پاؤڈر کلمی شوریے میں حل کر دیں۔ جب یہ حل ہو جائے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کی مرضی ہے، 2 تولے تک بھی کر سکتے ہیں، 3 تولے تک کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ سفید سم الفار لے آئیں، ٹکی ہو، کوٹا ہوا پاؤڈر نہ ہو، سم الفار بالکل گلٹی بنی ہوئی ہو، اس کو اسی کلمی شوریے والے داپ میں پکانا ہے، یعنی کہ اس کو نکالو نہیں، اگر نکال دو گے تو وہ اس کا یہ ہے کہ آپ ابھی کام نہیں کر رہے تو کل کریں گے نا۔ کل کے رات کو اگر وہ کڑاہی آپ کلمی شوریے والی کسی ہوادار جگہ پر رکھیں گے، یعنی جس کو ہوا لگے اس کڑاہی کو، تو صبح کو آپ اٹھ کر دیکھیں گے تو یہ کڑاہی میں کلمی شوریہ تیل بنا پڑا ہوگا، پانی پانی ہوگا۔ کئی بار ایسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو پانی بن گیا، ہمارے کو نقصان ہو گیا، لیکن نہیں، یہی اصول ہے، کلمی شوریہ قائم ہو گیا ہے اب آپ کا۔ اب چنگاری بھی نہیں نکالے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کی ٹیسٹ کرنا چاہیں تو ایک رات اس کو ہوا میں رکھ دیں، صبح کو آپ دیکھیں گے تو یہ کلمی شوریہ بالکل پانی بنا پڑا ہوگا، یہ سمجھے کہ آپ کا کلمی شوریہ قائم ہو چکا ہے۔ اچھا اب کلمی شوریہ قائم ہو چکا ہے، اس میں پکانا ہے سم الفار سفید۔ سم الفار سفید کی ٹکیا باقاعدہ 1 تولے کی رکھے، دوسری اگر رکھنی ہے تو وہ بھی 2 یعنی کہ وہ بھی 1 تولے کی، ایک تولے کی ٹکیا بنا کر اسی کلمی شوریہ اتنا پگھلا ہو کہ جیسے پہلے آپ نے بنائی تھی داب، اسی طریقے سے زیادہ آگ نہ ہو، تھوڑی سی بس، اگر گیس کی آگ ہے تھوڑی سی ہو۔ اب اس کو ہوا سے بچا کر اندر رکھ دیں، یہ آگ چلتی رہے، ہوا نہ لگے، بالکل ٹھنڈی آگ ہو، نیلی نیلی آگ ہو، کلمی شوریے کی اوپر تہ بنی ہوئی ہو۔ کچھ دیر کے بعد اس کو دیکھنا بھی ضرور ہے کہ کہیں سے ہوا لگ گئی تو یہ آگ جو ہے آپ کی بجھ نہ جائے۔ اچھا آپ احتیاط سے کام کریں،
یہ 2 ڈلیاں یعنی 2 تولے سم الفار آپ نے ایک تولے کی ڈلی اسی کلمی شوریے کے اندر ڈال کر رکھ دینی ہے اور اس کو ہوا سے بچا کر کسی کمرے میں آگ دے دینی ہے۔ آگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہونا، اگر زیادہ ہو گئی تو پھر آپ کا کام نہیں بنے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیونکہ میرا بالکل تجربہ شدہ عمل ہے۔ اچھا، اب یہ آگ آہستہ آہستہ ہو، تھوڑی تھوڑی کلمی شوریے کے اوپر تہ بنی رہے۔ اب اس کو آگ دے کر چھوڑ دیں۔ آپ باہر بیٹھے رہیں، کام کریں، اپنا جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ بالکل ٹائم دیکھ دیں۔ ٹائم آپ دیکھیں گے تو جب 12 گھنٹے گزر جائیں، 12 گھنٹے جب بالکل فکس گزر جائیں تو آپ جا کر چمچ چھوٹا سا اٹھا کر اس ایک ٹکی 1 تولے والی سم الفار کی آپ تھوڑا سا باہر نکالیں گے تو اس کا دیکھیں کہ رنگ جو ہے سم الفار کا جیسے گھاس ہوتا ہے رنگ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اگر رنگ تبدیل نہیں، جیسے درخت کے پتے ہوتے ہیں ہرے ہرے، رنگ ایسے سفید پہلے ڈالا تھا، اب رنگ اس کا ہرا بن جائے گا۔ اچھا، دوسری اس کی ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کو کچھ ٹھنڈا کر کے آپ انگلیوں سے مسلیں گے تو یہ موم ہوگا سم الفار جو ہے نا۔ اس کا پہلے تو آپ دیکھیں گے 12 گھنٹے کے بعد اس کو چمچ سے اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا رنگ ہرا ہوگا، ہرا یا نیلے توتیے کے جیسا رنگ ایسا ملے گا آپ کو۔ اب انگلیوں میں اس کو دبائیں گے تو یہ سم الفار موم ہوگا، جیسے موم ہوتی ہے۔ اب سمجھو کہ آپ کا کام بن چکا ہے۔ دوسری ڈلی بھی اس کی سم الفار کے نکال لیں۔ اب ایسا کریں کہ اس کو تھوڑا سا ٹکڑا سم الفار کا، تھوڑا سا ٹکڑا، بس یہ رتی سے بھی کم ہو، جلتے ہوئے انگارے پر رکھ دیں تو دیکھیں گے کہ یہ سم الفار آپ کو دھواں کہیں سے نظر نہیں آئے گا، پگھلے گا، پانی جیسا بنتا رہے گا، لیکن اس میں دھواں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب سمجھو کہ یہ سم الفار ہمارا قائم ہو چکا ہے اور یہ سم الفار جو ہے یہ قائم بھی ہو چکا ہے، یہ ہمارا کام بھی کرے گا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ڈلی 1 تولے کی شنگرف انڈین والی لے لیں یا آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 1 تولے کی ہو، 1 تولے کی ڈلی ہو۔ اچھا، اسی شنگرف کے اوپر یہ 1 تولہ سم الفار موم جو بنایا ہے اس شنگرف کے اوپر لپیٹ دیں، پوری طرح سے لپٹا جائے گا۔ اب آپ ایسا کریں کہ کلمی شوریہ جیسے پہلے آگ دی ہوئی تھی اتنی آگ دے کر یہ سم الفار جس کو لپیٹا ہے شنگرف اسی داب میں کلمی شوریہ والی بھی پھر دوبارہ رکھ دیں۔ یہ آپ کا سم الفار قائم ہو چکا ہے، اب یہ شنگرف کو قائم کر رہا ہوں۔ جب شنگرف کو یہ سم الفار لپیٹو گے اور اسی داب میں کلمی شوریہ والی میں رکھو گے تو اس کو بند کمرے میں اتنی ہی آگ دو جتنی سم الفار کو دی تھی، یا اریٹھے کا پاؤڈر اس میں ڈالا تھا، بالکل تھوڑی سی آگ ہونی چاہیے۔ پھر اس کو دوبارہ 12 گھنٹے آگ پر رکھ دو، تھوڑی تھوڑی سی آگ ہو۔ اگر زیادہ دی تو ہمیں معیار نہیں دینا، پھر آپ کا جو ہے نا آپ ہی نقصان کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں چھلکا اوپر کلمی شوریے کے اوپر جیسے چھلکا بندھا رہے، تہ بندی رہے۔ اچھا، اس شنگرف کو آپ نے رکھ دینا ہے، شنگرف وہ جس کو اوپر سم الفار موم بنا ہوا لپیٹا ہوا ہے۔ آپ 1 تولہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 تولہ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب 12 گھنٹے کے بعد 12 گھنٹے وہ آگ میں رہے گی، اسی داب میں رہے گی۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ اسی شنگرف کو نکالیں گے۔ ٹائم دیکھنا ہے، اگر زیادہ ہو گیا ٹائم تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ نقصان کریں گے۔ تھوڑا ٹائم 10 گھنٹے میں نہیں نکالنی،
12 घंटे में रहने देना है। अब शंगरेफ आप जब 12 घंटे पूरे हो जाएं तो शंगरेफ को आहिस्ता से निकाल कर आग को ठंडा कर दे। ये कलमी शोरिया आपका जब आग ठंडी होगी तो जम जाएगा। अगर हवा में रखोगे तो ये तेल बन जाएगा, हवा से बचाकर अंदर रखोगे तो ये जम जाएगा। जैसे इसको हवा लगी तो कलमी शोरिया पानी बन जाएगा। अब उसके ऊपर अगर सुमुल फार को आहिस्ता आहिस्ता अलहदा कर दें, जो शंगरेफ बनेगी आपकी काले रंग की बनेगी, वजन होगी। 1 तोला जैसे रखा है उतना ही वजन होगा। इसमें जो पारा है पारा कायम हो गया है, शंगरेफ भी कायम हो गई है। अब ये शंगरेफ कहीं नहीं जाती, ना ही धुआं देगी ना ही जलेगी, कुछ भी नहीं करेगी। अब ऐसा करेंगे, आप तांबे की पतरा ले लें। तांबे का पतरा थोड़ा सा हो, बस जाने के 1 तोले या 2 तोले का हो। अब इसके ऊपर शंगरेफ को कूट कर उसके ऊपर तांबे के ऊपर रख दें। हमने जैसे किया था, नीचे कोयले कीकर की लकड़ी के हमने रख दिए थे, कीकर के बड़े बड़े कोयले वो नीचे हमने सुलगा कर रख दिए थे। ऊपर चम्मच से उठाकर वो तांबा जिसको शंगरेफ ऊपर लगी हुई है वो हमने उसी कोयले के ऊपर रख दिया, अंगारे पर रख दिया। हम अपने काम में लग गए। कुछ देर गुजरी, देखा तो कोयला जलता जलता वो आग बुझ गई, अंगारा जलता हुआ वो आग बुझ गई। हमने जब उसी तांबे का पतरा उठाया तो ऊपर भी रंग था उसके, और नीचे दूसरी तरफ जो कोयलों पे थी वो तांबे के अंदर शंगरेफ चली गई, यानी दूसरी तरफ भी रंग आ गया। ऐसा नहीं कि ऊपर शंगरेफ रंग देती है कोयले अंगारे वाले नीचे वाले हिस्से पे वो रंग नहीं, ये शंगरेफ इस तांबे के अंदर चली जाएगी, आर पार इसका रंग होगा। अब इसको चकर दे, चरखा कर आप डालेंगे, तेजाब कहेगा मेरा वास्ता ही नहीं, मैं इसको खाता नहीं है। कूटोगे तो नरम होगी। बिल्कुल बेहतरीन नुस्खा हमने जब किया था इसी लालच में किया था कि हमें इससे कुछ ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा मिले। हमें तो लगा था इश्क। हमने जहाँ तक ये नुस्खा किया है आपको बता दिया है। एक बार हमने बनाया, दूसरी बार हम लालच में पड़ गए, उस्ताद से कहा कि दूसरा नुस्खा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। इस नुस्खे को मैंने दोबारा नहीं किया। जितनी बार किया है मैंने आपको बिल्कुल बातरतीब आपको बता दिया है। आगे आपके नसीब है, आगे आप करोगे इसी तरकीब से इंशाअल्लाह ये नुस्खा बन जाएगा। जिसे मैंने बनाया था ऐसे ही बन जाएगा।